رانا صاحب یہاں پر بات ہو رہی ہے کچھ تعلیم کے شعبے سے انہوں نے سٹیٹس دیے, وہ سٹیٹس ٹھیک ہیں, یعنی کہ ایجوکیشن میں نمبرز کافی صوبوں سے بہتر ہے, لیکن گورننس کی جو بات ہوتی ہے یہاں پر ہمارے پاس اختیار ولی صاحب بات کرتے ہیں, گورنر کے پی صاحب بات کرتے ہیں کہ جی بڑی کرپشن ہو رہی ہے, اور وہاں پر کافی طرف اشارہ ہوتا ہے, یعنی کہ کمشنر صاحب کے حوالے سے بات ہوگی کہ جی اتنا عرصے کے لیے ہوتی ہے اور اس کے لیے یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں. منسٹر جو ہیں ان کے کہا جاتا ہے کہ 2 سال کے لیے ان کا طریقہ کار کیا ہے, اس کے لیے الگ ایک وہ پروسیجر ہے. تو اگر گورننس کے ایشوز ہیں تو آپ لوگ ان کو ہائی لائٹ نہیں کرتے یا نشاندہی کیوں نہیں کرتے, کیونکہ یہ تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کو اندازہ بھی ہے کہ وہاں پر کیا چل رہا ہے. دیکھیں گورننس کے ایشوز کے اوپر اگر آپ نے بات کرنی ہے تو کے پی کے جو پی ٹی آئی کے ممبرز ہیں ان کے آپ بیانات چلائیں, ایک دوسرے کے اوپر کرپشن کے الزامات لگائیں. جھگڑا صاحب نے جس طرح سے بات کی مختلف, یعنی کہ پورا یہ اوپن اینڈڈ بات ہے کہ کے پی کے کتنی کرپٹ حکومت ہے اور کتنی مس گورننس جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب کر رہے ہیں. اب اوور آل دیکھیں ایک ہی رینک ہے یا انڈیکس ہے دنیا میں جو کرپشن کی پرسیپشن کو میجر کرتی ہے کہ لوگ کیا پرسیو کرتے ہیں کہ ملک میں کتنی کرپشن ہے, اور اگر وہ کم ترین سطح پہ تھی تو وہ 2013 سے 18 میں تھی جب یہ 117 کے قریب یا 113 کے قریب آ گئی تھی میاں صاحب کے دور میں, اور اگر اس نے عروج پایا تو وہ 140 پہ پی ٹی آئی کے دور میں آئی کرپشن پرسیپشن انڈیکس, جو لوگوں کا کرپشن پرسیپشن کے اوپر جو تھا. ابھی میں یہ آپ سے دعویٰ, ابھی ہمارا ٹینیور 3.5 سال کا پڑا ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف کے دور میں پھر ہم اس کو جو ہے وہ نیچے لے کے آئیں گے, اور عوام کی جو پرسیپشن, عوام کی پرسیپشن ٹھیک ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے ڈیلی جو ہے وہ لوگوں سے, اور یہ کیسے ہوا تھا, ایسے نہیں ہوا تھا. ہم نے جو پٹوار سسٹم کو ختم کیا, جو ہم نے ڈیجیٹائزیشن کی, جو ابھی بھی ہم کر رہے ہیں, ایف پی آر کے اندر ڈیجیٹائزیشن کر رہے ہیں, ہم پرائیویٹائزیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں, ہم پاور سیکٹر میں ریفارمز لے کے آ رہے ہیں. تو اب آپ اوور آل آپ دیکھ لیں, یہ انہوں نے جو دیکھیں چیلنجز بہت ہیں. ہم نے تو خود کہا ہے کہ 2.5 کروڑ بچہ جو ہے وہ آؤٹ آف اسکول ہے, اور ہمیں ایجوکیشن پہ ایمرجنسی لگانے کی تو چیلنجز تو بے شمار ہیں. لیکن 1.5 سال میں کیا ہوا ہے؟ کیا 1.5 سال میں اسٹیبلٹی ہم نے اچیو نہیں کی؟ کیا آپ کی کرنسی اسٹیبلائز نہیں ہوگی؟ کیا آپ کے ریزروز نہیں بلڈ ہو رہے؟ کیا آپ کی ایکسپورٹ نہیں بڑھی؟ میں نہیں کہتا دودھ کی اور شہد کی نہریں, وہ جو حوالے دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں 2-3 چیزوں کی. ایک وہ کہتے ہیں ایف ڈی آئی کہاں ہے, نمبر 1. نمبر 2 وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو جس طرح سے مسائل باقی چیزوں کے اندر ہیں وہ کس طریقے سے سارٹ آپ کرنے کی کوشش کریں گے, انویسٹمنٹ کیسے آئے گی. میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں ایف ڈی آئی کو اتنا آسان نہیں ہوتا آنے کے لیے, اور ایف ڈی آئی کو آپ کبھی بھی گھسیٹ کے نہیں لا سکتے. ایف ڈی آئی جب آپ کی معیشت بہتری کی طرف جاتی ہے تو خود بخود ہی آ جاتی ہے. ابھی دیکھیں جو پچھلے 1.5-2-3 سال گزرے وہ اکنامک ٹرموائل کے تھے, اس میں ہماری جو کریڈٹ ریٹنگ ہے وہ گری ہوئی تھی, اب بہتری کی طرف جا رہی ہے. انشاءاللہ ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں کہ جہاں ایف ڈی آئی بھی خود آئے گی اور آپ کو لانی یا اس پہ کاوش نہیں کرنی پڑے گی. آج اگر آپ دیکھیں کہ آپ ڈپلومیٹکلی پاکستان کہاں کھڑا ہے تو آپ کو نظر آئے گا کہ چاہے امریکہ ہو تو آپ کے سامنے کہ وہ جو ریلیشن شپ ہے ایک عروج پہ ہے, رشیا کے ساتھ آپ کے تعلقات عروج پہ ہیں, چائنا کے ساتھ آپ کے تعلقات عروج پہ ہیں, آپ کا سینٹرل ایشیا کو آپ نکال کے دیکھ لیں تو ان سے کتنے اچھے تعلقات ہیں. انڈیا از کارنرڈ, بالکل انڈیا از آئسولیٹڈ. دوسری سائڈ پہ اگر آپ دفاعی محاذ پہ دیکھیں تو الحمدللہ پاکستان کا ذکر ہر جگہ ہو رہا ہے. آپ کی ایئر فورس ہو, آپ کی آرمڈ فورسز ہوں, آپ کی اکانومی جو ہے وہ تو ہر لحاظ سے دیر از این امپروومنٹ. اور ایک چیز میرے ذہن میں آ گئی تھی, وہ نکل گئی تھی, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو مائنس میں گئی تھی اس دفعہ, اس پر بالکل گئی تھی. اب ایشو جو ہے وہ وہیں آ جاتا ہے نا کہ گروتھ تو ہم نے بہت دفعہ کی پاکستان میں, 6% گروتھ 18 میں بھی ہوئی, ان کے دور میں بھی 6% گروتھ ہوئی, لیکن کیا وہ گروتھ سسٹینیبل تھی؟ نہیں تھی. آپ کو خساروں میں گرا دیا اور پھر آپ کشکول لے کے دنیا بھر میں جانا پڑا, تو اس گروتھ کا بھی کیا فائدہ ہوا؟ تو ہم تو سسٹینیبل گروتھ کی طرف جو ہے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ریفارم ایجنڈا اس کی طرف لے کے جا رہے ہیں. دیکھیں اب اگر آپ بات کریں لا اینڈ آرڈر کی تو آپ پوچھیں ان سے, اور بالکل بلوچستان سے بھی پوچھیں کہ کے پی کے میں کتنی مس گورننس ہے, یعنی کہ کس طریقے سے وہاں جو ہے حالات خراب ہو رہے ہیں, اور وہاں کوئی آپ کہہ لیں کہ گورنمنٹ کی ریٹ جو ہے وہ کس طریقے سے ڈپلیٹ ہوتی جا رہی ہے. ہیلتھ سیکٹر اٹھا لیں آپ, وہاں کچرے کا آپ معاملہ اٹھا لیں, وہاں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے, 0/0 ڈیولپمنٹ ہے. ان کا 13واں سال ہے, 13 years آف گورننس, اور آپ وہاں جا کے سڑکیں دیکھ لیں, آپ وہاں جا کے اوور آل آپ سکولز کی حالات دیکھ لیں, آپ ہسپتالوں کے حالات دیکھ لیں, آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟